قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ کسی کو تنگ دست کر کے اللہ آزماتا ہے، کسی کو مالدار کر کے اللہ آزماتا ہے، کسی کو بیماری میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، کسی کو صحت اور طاقت دے کر اللہ کریم آزماتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے انسان کے بارے میں اس کو بنانے والا، اس کا خالق خود یہ بات کہتا ہے، خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کسی آزمائش میں یہ پورا اترنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کی مدد ہی ہوتی ہے کہ انسان آزمائش میں صبر کر جاتا ہے، وگرنہ انسان اتنا کمزور ہے کہ یہ کسی آزمائش کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور انسان کے لیے آزمائش میں صرف اور صرف اللہ کی ہی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے ہی نہیں۔ اور جس انسان کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میرا اللہ میرا مددگار ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہے، پھر وہ صبر کر ہی جاتا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، رب کو ماننے سے انکاری ہیں، ان کے اوپر چاہے اللہ کی کتنی بھی عنایت کیوں نہ ہو، اللہ ان کو چاہے جتنی مرضی بڑی طاقت کیوں نہ دے دے، بہت بڑا مال و دولت عطا کر دے، اولاد کی نعمت سے بھی نواز دے اپنے انکاریوں کو، لیکن پھر بھی جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو فوراً خودکشیاں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جاپان کو دنیا کا ٹیکنالوجی کا امام مانا جاتا ہے، لیکن آپ تاریخ اٹھائیں سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں ہوتی ہے۔ لیکن جو مومن جس کے اوپر اللہ آزمائش لے کر آتا ہے، جب اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے اللہ کی طرف سے یہ میرے اوپر مصیبت آئی ہے، آزمائش آئی ہے، تنگی آئی ہے، اگر اس پر صبر کر جائے تو اللہ نے اس صبر کرنے پر بھی، آزمائش پر بھی اجر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اس کو کوئی اللہ نعمت دیتا ہے یہ شکر کرتا ہے، پھر بھی اللہ اس کو اجر دیتا ہے،
اور جب اس کو اللہ کریم آزماتا ہے، کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، اللہ صبر کرنے پر بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ اور مسلمان کی رہنمائی قرآن حکیم کرتا ہے۔ قرآن اپنے ماننے والوں کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اوپر آزمائشیں آتی کیوں ہیں، مصیبتیں، بلائیں، تنگیاں آتی کیوں ہیں۔ اللہ کریم قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر آزمائش کے آنے کی وجہ بیان کرتا ہے کہ تمہارے اوپر آزمائش کیوں لے کر آتا ہے۔ وہ انشاءاللہ مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہمارے اوپر کیوں نازل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات، آزمائش کیوں نازل ہوتی ہے، کیوں آتی ہے، جو سب سے اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آزمائش کے ذریعے اللہ ایمان والوں کا ایمان چیک کرنا چاہتا ہے، اس لیے آزمائش لے کر آتا ہے کہ ان کے دلوں میں کتنا ایمان ہے، کتنا یقین ہے، کتنا بھروسہ ہے، کتنا توکل ہے۔ اللہ آزمائش اس لیے لے کر آتا ہے، اور اس بات کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن حکیم میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لے آئے ہیں تو اب ہمارے اوپر آزمائش کوئی نہیں آئے گی؟ یعنی اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہمارا ایمان ہمیں آزمائشوں سے بچا لے گا۔ نہیں، ایمان کے ذریعے اللہ آزمائش کرتا ہے، یعنی تمہارے ایمانوں کی اللہ آزمائش کرتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہم نے سب کو آزمایا، کوئی ایسا نہیں گزرا جس کو ہم نے آزمایا نہ ہو۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کہتا ہے یہ اس لیے تاکہ ہم ضرور جان لیں کہ تم میں سے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے ایمان کے دعوے میں۔ میرے صاحب، تیرے میرے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ ایمان کو چیک کرتا ہے، کبھی بیماری دے کر، کبھی مال کی کمی دے کر، کبھی خوف دے کر، کبھی اولاد کی کمی دے کر، کبھی کوئی بڑا صدمہ دے کر۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے ان کے دلوں میں کتنا ایمان ہے، کیا یہ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یا ایمان کے دعوے میں جھوٹے۔ اور اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آزمائش کا جو اللہ کریم کا مقصد ہے، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان چیک کرے کہ ہمارے دل میں ایمان کتنا ہے، اللہ پر توکل کتنا ہے، یقین کتنا ہے، بھروسہ کتنا ہے، صبر کتنا ہے۔ دوسری بات، اللہ کریم اس لیے بعض دفعہ آزمائش لے کر آتا ہے تاکہ انسان کی زندگی بدل جائے۔ یہ گناہ گار ہے تو اللہ سے توبہ کر لے، فاسق فاجر ہے تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ بعض دفعہ آزمائش اس لیے لے کر آتا ہے، اور بندے کا پتہ بھی میرے صاحب آزمائش کے وقت میں ہی لگتا ہے کہ یہ کتنا اللہ کے ساتھ مخلص ہے، اور یا پھر کتنا یہ خائن ہے، اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن حکیم میں
ہم بعض آزمائشیں تمہارے لیے اس لیے لے کر آتے ہیں کہ تم اپنی زندگی چینج کرو، اپنے اعمال چینج کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو بدلو، گناہ سے توبہ کرو، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ آزمائشیں اس لیے بھی لے کر آتا ہے۔ اور اللہ قرآن حکیم میں سورہ سجدہ میں اس بات کا ذکر کرتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں تمہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں کس لیے؟ تاکہ تمہیں بڑے عذاب سے بچا لیا جائے، تم بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ لعلہم یرجعون، یہ چھوٹے عذاب اس لیے دیتے ہیں اگر گناہ کر رہے ہو، غلطیاں کر رہے ہو، فاسق فاجر ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو تو پلٹ آؤ۔ لعلہم یرجعون، اللہ تمہیں یہ دھچکا دے کر، چھوٹا عذاب دے کر ہلانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کس طرف جا رہے ہو، ابھی بھی اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ موقع دیتا ہے زندگی کو بدلنے کا، اللہ ایک موقع دیتا ہے، اللہ ایک چانس دیتا ہے کہ بندہ کسی طریقے سے زندگی اپنی بدل لے، اللہ کی طرف اپنا رخ موڑ لے، اللہ کی رضا اس کا مقصد بن جائے، دین کے اوپر اپنی پوری زندگی گزارے۔ علی بنات نامی ایک شخص تھا، آسٹریلیا کا رہائشی، اتنا امیر جس کی جائیداد، اس کی مال اور ثروت اربوں پتی، اپنی موج مستی کی زندگی گزار رہا ہے، من مانی کی زندگی گزار رہا ہے، مہنگی ترین چیزیں استعمال کرنے والا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے اس کی پہننے والی ایک چپل $5000 سے اوپر قیمت کی ہوتی تھی۔ اللہ کی کرنی ایسی، اللہ نے ساری زندگی کوئی دکھ نہیں دیا، کوئی مصیبت نہیں دی، زندگی عیش و عشرت میں گزارتا رہا۔ اچانک سے پتا چلا کہ میرے جسم میں خطرناک قسم کا کینسر موجود۔ ڈاکٹروں کے پاس گیا، معائنہ کروایا، ڈاکٹروں نے بتایا آپ کے جسم میں کینسر پھیل چکا ہے، آپ 4 مہینے سے اوپر زندہ نہیں رہ سکتے، زیادہ زندگی 4 مہینے۔ عیش و عشرت میں پلا ہوا ہے، مسلمان، لیکن عیش و عشرت بڑی ہے، اللہ کی طرف آنے کا کوئی خیال نہیں آیا ساری زندگی۔ جیسے ہی پتا چلا میری زندگی 4 مہینے، کہنے لگا اپنی سوچ کا زاویہ بدل لی، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے علی بنات تو نے ساری زندگی موج کی ہے، اللہ کے بندوں کا تجھے کوئی خیال نہیں آیا، اللہ کی مخلوق پر تو نے ترس نہیں کیا، کئی بھوکے رات کو کھانا کھائے بغیر ہی سو جاتے ہیں، تیری کبھی ان کی طرف توجہ نہیں گئی، تیری زندگی تو ہے ہی 4 مہینے، ہو سکتا ہے اللہ تیری زندگی بڑھا دے۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے لیکن میرے رب کی طرف سے جواب نہیں ہے، اس نے جتنی زندگی لکھی ہے وہ میں نے پوری کر دی۔ اسی دن سے یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی ساری دولت، سارا مال غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں لوٹا دوں گا، ان کو دے دوں گا، سارا خرچ کر دوں گا، ساری جائیداد لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ اللہ کے گھر مسجد میں آ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ کے بڑے بڑے ولی بھی اس کی مثالیں دیا کرتے تھے، کسی نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، سوچ اور زاویہ بدلنا ہے تو علی بنات کی طرح بدلے۔ اللہ کریم کا وعدہ سچ ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم چھوٹا عذاب دیتے ہیں، بیماری دیتے ہیں، آزمائش دیتے ہیں
تاکہ لوگوں کو بڑے عذاب سے بچا لیا جائے. لعلہم یرجعون، اس آزمائش کے ذریعے لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے. یہ ایک مثال میں نے دی ہے، ایسی کئی مثالیں موجود ہیں تاریخ میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو بدلا، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آئی اور پھر انہوں نے یہ اپنی زندگی کا زاویہ تبدیل کر لیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں صرف اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کام کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے. پھر اللہ کریم نے ان کو دنیا میں بھی سرخرو کیا اور کل قیامت والے دن تو اللہ کریم ان کو اس کا اجر دے گا ہی دے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ بعض دفعہ آزمائش ہمیں اپنی زندگی کا زاویہ تبدیل کرنے کے لیے، اس پر مجبور کرنے کے لیے آتی ہے. تیسری چیز کہ بعض آزمائشیں قوم پر آتی ہیں، یہ انفرادی آزمائشیں. بعض آزمائشیں اللہ کریم پوری قوم پر نازل کرتا ہے، اور اس میں بھی اللہ کا بھیجنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب قوم بگڑ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور نکل جائے، پھر اللہ کریم ایسا جھٹکا دیتا ہے، قوم کو ایسا ہلاتا ہے تاکہ اللہ کریم آزمائے کہ ان میں سے کون اللہ کا خالص بندہ ہے اور کون کھوٹا ہے. غزوہ بدر میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے نا، مارکا ہوا، تو اس میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جو اخلاص والے صحابہ کرام کا حوصلہ توڑنے والے تھے، بد دل کرنے والے تھے، جنگ سے بھاگنے پر مجبور کرنے والے تھے. اور احد میں یہودیوں نے جس طرح سے چال چلی، اوپر سے اسلام کا لبادہ اڑا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جب جنگ کے لیے احد کی طرف نکلے، رستے سے 300 منافق واپس آ گئے، صرف یہ بہانہ بنا کر کہ اللہ کے نبی نے ہماری بات نہیں مانی. ہم یہ کہتے تھے مدینہ شہر میں رہ کر جنگ لڑی جائے، ہماری بات نہیں مانی گی، اس لیے ہم جنگ پر آپ کے ساتھ نہیں جائیں. باہر کیوں نکلیں شہر سے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے یہ قوم کو مسلمان قوم کو جنگوں میں کھڑے کر کے ہم نے کیا کیا ہے؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. ہم یہ جاننا چاہتے تھے، ہم یہ تمیز کرنا چاہتے تھے، ہم یہ فرق کرنا چاہتے تھے تاکہ خبیث اور طیب واضح ہو جائے کہ ان میں سے خباثت کون کر رہا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جان نثاری میں زندگی کون گزار. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. تو اللہ کریم بعض دفعہ اس لیے بھی آزماتا ہے کہ اللہ خبیث اور طیب کو واضح کرے کہ ان میں سے کون ہے جس کے دل میں خباثت ہے اور کون ہے جس کا دل اللہ اور اس کے رسول کے لیے پاکیزہ ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے وہ سچا ہے. اور اسی طرح اللہ کریم نے قرآن حکیم کی ایک آیت میں کئی طرح کی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے. دوسرے پارے کی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ کہتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اللہ نے صیغہ ضرور کا استعمال کیا ہے، تاکید کا، عام صیغہ استعمال نہیں کیا. یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اس کا مطلب ہے ہر شخص کی آزمائش ضروری ہے. بشیء، کسی بھی چیز کے ساتھ، من الخوف، خوف دے کر، جنگ کا خوف دے کر، دشمن کا خوف دے کر، اسلحہ کا خوف دے کر، حملے کا خوف دے کر، بیماری کا خوف دے کر، مال کے ختم ہو جانے کا خوف دے کر، اولاد کے ختم ہو جانے کا خوف دے کر. اللہ حاصل کیا جتنے بھی خوف انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں خوف دے کر آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے. والجوع، اور بھوک کے ساتھ بھی تمہیں آزمائیں گے.
بھوکا رکھ کے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں کمی دے کر بھی آزمائیں گے، تھوڑا مال دے کر بھی تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور اولاد بھی تھوڑی دے کر تمہیں آزمائیں گے، مال کی کمی دے کر، اولاد کی کمی دے کر تمہیں آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، پھل ہر شخص کو بڑے محبوب لگتے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایسا پھل ہوتا ہے جس کو وہ لائک کرتا ہے، خوب کھاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَالثَّمَرَاتِ، ہم پھلوں کے ذریعے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے پھل موجود ہوتے ہیں لیکن خریدنے کے لیے جیب میں پیسہ نہیں ہوتا، اللہ آزماتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں خریدنے کے لیے لیکن کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے پھل نہیں کھانا۔ اللہ دونوں ذریعے سے غریب کو بھی آزما رہا ہے، امیر کو بھی آزما رہا ہے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ پھلوں کے ذریعے تمہیں آزمائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یعنی جو ان چیزوں میں صبر کر گیا اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے قانون بھی ذکر فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جب ان پر کسی پر آزمائش آتی ہے، جو صبر کرنے والے کامیاب ہیں، جن کے لیے خوشخبری ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ کہتے کیا ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ اپنی زبانوں سے یہ جملہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ 4 دن زندگی ہے، تنگی میں گزار لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آگے کی اچھائی ہو جائے گی، قیامت کے دن کی آسانی ہو جائے گی، اس تنگی کو برداشت کر لیتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس پر صبر کر لیتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، چند دن کی مصیبت ہو سکتی ہے، پھر آخر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں ہمیں صبر کا پھل ملے گا۔ اس طرح میرے صاحب، میرے اور آپ کے اوپر آئے دن کوئی نہ کوئی آزمائش آئی رہتی، بڑا بھی آزمائش میں مبتلا ہے، چھوٹا بھی آزمائش میں مبتلا ہے، مرد بھی آزمائش میں مبتلا ہے، عورت بھی آزمائش میں مبتلا ہے، لیکن ان آزمائشوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ جو کچھ چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں کہ آزمائش آتی کیوں ہے، آزمائش میں ہمیں کرنا کیا ہے، یہ بات سمجھنی بھی بہت ضروری ہے کہ آزمائش کے وقت میں کرنا کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت سے ہمیں اس کی مکمل رہنمائی ملتی ہے کہ آزمائش کے وقت مومن کو کیا کردار کرنا چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ جتنا میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا خالق میری اور آپ کی نفسیات کو سمجھتا ہے، اتنا تو ہم خود بھی اپنی نفسیات کو نہیں سمجھتے۔ پیدا کرنے والا ہماری نفسیات کو بہتر جانتا ہے، اس نے کچھ لمحے، کچھ وقت ایسے رکھے کہ جب تیرے میرے اوپر آزمائش آ جائے، اللہ کہتا ہے خصوصاً اس وقت میں مجھے پکارو، جب مجھے پکارو گے میں تمہاری آزمائشیں، تمہاری مصیبتیں دور کر دوں۔ آزمائش کے وقت میں اللہ کو پکارنا ہے، مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارنا ہے۔ یا بہاول الحق بیڑا تک، یہ کفریہ جملے نہیں بولنے۔ یا بابا بلوچ کچھ سادہ بھی سوچ، یہ کفریہ جملے نہیں بولنے۔ لے لے 11ویں علیحدہ نات تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی، یہ شرکیہ جملے نہیں بولنے، اکیلے اللہ کو پکارنا ہے۔ مصیبت کے وقت میں کوئی کام نہیں آتا، نہ 11ویں والا کام آتا ہے، نہ 12ویں والا، نہ 13ویں والا، نہ 15ویں والا۔
کوئی کام نہیں آتا. مصیبت کے وقت میں صرف اور صرف اس اللہ کو پکارنا چاہیے اور وہی انسان کا مددگار بنتا ہے. آج کا موضوع بھی میں نے یہی رکھا تھا. ایک انسان کی آخری پناہ گاہ کیا ہے؟ جب اس کے لیے سب پناہیں ختم ہو جائیں، ہر طرف سے مایوس ہو جائے. پہلے بھی اسے اللہ کو ہی پکارنا چاہیے تھا، لیکن اگر اس نے لوگوں پر ڈوریں رکھی ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارا ہے، تو جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہے، اس وقت ذرا اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا کر تو دیکھے. اللہ کہتا ہے بندے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے مدد کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ وقت ہمیں بتایا ہے جس وقت خصوصاً اللہ سے آزمائشوں پر اللہ کی مدد مانگنی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اذان فجر کے قریب وقت پہنچ جاتا ہے، جس وقت ہم عمومی طور پر اٹھ کر سحری کرتے ہیں، صبح پھوٹ رہی ہوتی ہے، رات جا رہی ہوتی ہے، رات کی اندھیرے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، صبح کی روشنی ہلکی ہلکی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت اللہ کریم پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ کریم منادی لگاتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو. سب سے پہلا اللہ کا اعلان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ 3 اعلان اللہ کے بہت بڑے اعلان ہیں. 3 اعلان، 3 منادیاں اللہ کریم اس وقت کرتا ہے. سب سے پہلی منادی کیا کرتا ہے؟ حل من مسترزق، ہے تم میں سے کوئی ایسا جس کے پاس رزق کی کمی ہو، رزق مانگنا چاہتا ہو، مجھ سے رزق مانگ لے. اٹھے اب مجھ سے سوال کرے، اب میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، میں اس کو رزق دے دوں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے اس وقت میں اٹھنے کی. یقیناً جو اس وقت اٹھتا ہے بہت بڑی خیر اپنے حصے میں لے لیتا ہے. جس وقت اللہ خود منادی کرتا ہے آؤ مجھ سے رزق مانگ لو. یقیناً رزق کی کس کو ضرورت نہیں؟ جو مالدار ہے اسے بھی ضرورت ہے، اور جو ضرورت مند ہے اسے بھی ضرورت. اللہ کہتا ہے اٹھو اس وقت میں، نماز پڑھو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہیں رزق دیتا ہوں. دوسری بات اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں حل من مستغفر، گناہ کر کر کے تو نے آسمان تک بھی لگا دیے، زمین سے آسمان تک تیرے گناہوں کے دفتر بھی لگ جائیں، اللہ کہتا ہے پریشان پھر بھی نہیں ہونا. یہ نہ سمجھنا اتنے گناہ ہو گئے اللہ کیسے معاف کرے گا. بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ، 100 بندے کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا. وہ زانی جس کے بارے میں مشہور تھا، وہ بدکار جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، لیکن اس نے اتنی اللہ کی بغاوت کی ہے، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی. دروازے پر لکھ دیا کیا غفر اللہ لک الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. رب آج بھی وہی ہے. اس امت کے لیے اللہ اور بھی زیادہ مہربان، لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا. ہم مانگتے نہیں اللہ سے. کوئی بھی دعا کرتے ہیں 1-2 دفعہ ہاتھ اٹھائے منہ پر پھیرے، جلدی جلدی چل دیے. اللہ کے بندو اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی ثنا کرو، پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھو. درود جتنا پڑھتے جاؤ گے، کیا کہتے ہیں پنجابی میں، جتنا گڑ اونا میٹھا. جتنا درود پڑھو گے دعا اتنی جلدی قبول ہو. ذرا کوئی اپنی زندگی کی دعا نکال جس میں تو نے 10 مرتبہ درود پڑھا ہو، 20 مرتبہ درود پڑھا ہو. شکوے شکایتیں تو زبانوں پر بڑے ہیں، اللہ میری سنتا نہیں ہے، میں فلاں وقت سے مصیبت میں ہوں، اللہ میرا مددگار نہیں بنتا. لیکن تو نے رب کو پکارا کس انداز سے؟ اللہ کہتا ہے حل من مستغفر، ہر بندہ یقیناً گناہگار ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو معصوم ہو اس دنیا میں. وہ تو انبیاء کی ہستیاں سی جو گزر گئیں، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب گناہ کے پتلے.
ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اٹھو رات کی تنہائی میں جب تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, مصلی پر کھڑے ہو جاؤ, سوار ہو جاؤ, قیام کرو, رکوع کرو, سجدہ کرو, تشہد کرو, میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, دعا کرو, دستے دراز کرو. اللہ کہتا ہے دیکھو تمہارا ہاتھ اٹھتا ہے پھر میں تمہیں کیسے معاف کرتا ہوں اور زندگی کے معاملات کیسے درست کرتا ہوں. تیسری چیز اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ کہتا ہے اٹھو اے آزمائشوں اور مصیبتوں والو, اٹھو مجھ سے پناہ مانگ لو, میں تمہیں آزمائشوں سے نکال دوں. اس وقت ہم خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں. جو مانگنے کا وقت ہے, جو حاصل کرنے کا وقت ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ باقی وقت مانگنے کا نہیں ہے, سارا وقت ہی مانگنے کا ہے. انسان جب بھی کسی حصے میں بھی, دن کے کسی حصے میں مانگے, رات کے کسی حصے میں مانگے, اللہ اسی وقت سنتا بھی ہے, پوری بھی کرتا ہے. لیکن کوئی وقت اللہ نے خصوصی رکھا ہوتا ہے. اے صاحب یہ خصوصی وقت ہے جب اللہ کریم خود کہتا ہے اٹھ میرے بندے مانگ, میں تجھے عطا کروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم اٹھائیں, آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی ہمیں یہ بات اظہر من الشمس نظر آتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام دو جہانوں کے سردار ہونے کے باوجود بھی اللہ کریم سے آزمائشوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. آزمائش مانگنی نہیں ہے, مصیبت مانگنی نہیں ہے, مصیبت سے پناہ مانگنی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا. آپ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ بہت پیاری دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے. ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں اس کے زوال سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میری نعمتیں چھن نہ جائیں, ختم نہ ہو جائیں. وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ, اور اللہ تو نے مجھے عافیت دی ہے, تو نے مجھے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے. یا اللہ میں اس صحت کے بعد بیماری سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ صحت میں ہی رکھنا, مجھے بیماری سے بچا کر رکھنا. وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ, اور اے اللہ میرے اوپر کوئی بھی اچانک سے آزمائش نہ آئے, مجھے کوئی بھی اچانک سے ہلا دینے والی خبر نہ ملے جو مجھے پریشان کر دے. اللہ میرے اوپر اچانک مصیبتوں سے مجھے بچا کر رکھ. وَجَمِيعِ سَخَطِكَ, اور اے اللہ میں تجھ سے تیرے غصے کی پناہ مانگتا ہوں. میرے اوپر اپنا غصہ نہ نکالنا, میرے اوپر غصے نہ ہونا. اللہ میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں, میرے اوپر ہمیشہ رحمت والا معاملہ رکھنا, میرے اوپر کبھی بھی غصے والا معاملہ نہ کرنا. اما جان عائشہ کہتی ہیں ایک رات میں سوئی ہوئی تھی, اچانک میری آنکھ کھلی, میں کیا سنتی ہوں, میرے پاس ایسے ہے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی, جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو. میں حیران ہوگی, تھوڑی دیر لیٹی رہی, آواز سنتی رہی, پھر میں نے پہچان لیا یہ ہنڈیا نہیں ابل رہی, یہ میرے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں. ہے دو جہانوں کا سردار, تقوی میں سب سے اعلیٰ, نیکی میں سب سے اعلیٰ, عظمت میں سب سے اعلیٰ, کردار میں سب سے اعلیٰ. ان جیسا اللہ نے دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں کیا. جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ انسان ہیں ان سب سے اعلیٰ اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے. محبوب سے بڑھ کر اللہ نے اس دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں کیا. اللہ کے بعد اگر کسی کی عظمت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کے سامنے روتے ایسے ہیں جیسے ہنڈیا ابل رہی. اما جان کہتی میں اٹھی, کان قریب کیا, رو رو کے آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, دعا کیا کر رہے ہیں, میں سنوں تو صحیح, آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. قریب ہوئی تو میں نے یہ الفاظ سنے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک
وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیرے غصے کا ارادہ کرنے کے فیصلے کے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں تو میرے اوپر غصے کا فیصلہ کرے، ارادہ کرے، میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور اللہ جب تو انتقام لینے کا ارادہ کر لے میں اس ارادے سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور اللہ تیری ذات کے علاوہ میں کسی کو اپنے لیے پناہ کے لیے درست سمجھتا ہی نہیں، صرف تو ہی مجھے پناہ دے سکتا ہے۔ یعنی جب سب طرف سے انسان مایوس ہو جائے تو پھر وہ یہی لفظ کہتا ہے اللہ میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں، تیرے دروازے پر آ گیا ہوں۔ اللہ بھی جواب کیا دیتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے بندے اگر ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہے تو یہ سمجھتا ہے تو نے سب کچھ گوا دیا ہے، لیکن اگر میرے دروازے پر آ گیا ہے کچھ بھی نہیں گوایا، تجھے سب کچھ ملے گا، اللہ کی رضا بھی ملے گی، اللہ کی محبت بھی ملے گی، اللہ کا پیار بھی ملے گا، اللہ کا قرب بھی ملے گا۔ مایوس نہیں ہونا، اللہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور اے اللہ میں صرف تجھے ہی پناہ والا سمجھتا ہوں، صرف تجھ سے ہی پناہ حاصل کرتا ہوں اور کسی سے پناہ نہیں حاصل کرتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا۔ صومالیہ افریقہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں قحط پڑ گیا، 13 سال تک بارش کا ایک قطرہ زمین پر نہیں اترا، لوگ قحط سے مرنے لگے، بھوکوں مرنے لگے، بارش نہیں آئے گی زمین کیا اگائے، درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا، زمین نے اناج اگانا چھوڑ دیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، پوری دنیا سے جہاز اٹھے، کوئی پھل کے ساتھ لدا ہوا جا رہا ہے، کوئی سبزیوں کے ساتھ لدا ہوا جا رہا ہے، کوئی گوشت کے ساتھ لدا ہوا جا رہا ہے، وہاں لوگوں کو خوراک پہنچانے کے لیے، لیکن تاریخ گواہ ہے 13 سال بعد جب اس علاقے میں بارش برسی، اس علاقے میں غلہ اگا، اناج ہوا، پھل آیا، پھر ان لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، وگرنہ ان کے لیے کوئی چیز پناہ ثابت نہیں ہو سکتی، جب تک اللہ پناہ نہ دے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ لا احصی ثناء علیک، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ سے، لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میرے پاس تو تیری حمد بیان کرنے کے، تیری تعریف بیان کرنے کے جو تیرے لائق ہے، میں تو اس کا حقدار بھی نہیں ہوں، میرے پاس تو وہ کلمے بھی نہیں ہیں، میرے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہیں۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں اس بات کو تیری طرف لوٹاتا ہوں، جو تیری شیان شان تیری تعریف بنتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں تیری تعریف وہی ہے، میری زبان تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے صاحب آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، بعض دفعہ انسان کا ایمان چیک کرنے کے لیے کہ انسان کے دل میں ایمان کتنا ہے، بعض دفعہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کہ کاش یہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، بعض دفعہ اللہ رب العالمین بدکار بندے اور نیک بندے کے درمیان تمیز اور فرق کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے نیک کون ہے، برا کون ہے، اور بعض دفعہ اللہ کریم پھلوں کے ذریعے اور خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے، مال کی کمی دے کر آزماتا ہے، اولاد کی کمی دے کر آزماتا ہے کہ یہ کتنا صابر ہے۔ اگر بندہ صابر نکل آئے پھر اللہ کریم اس بندے پر انعامات بھی جاری و ساری رکھتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔